ہیلو السلام علیکم ویورز، پروگرام انسائکلوپیڈیا کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عتیق الرحمان۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ زمانہ قدیم سے ہی جب سے انسان کی پیدائش ہوئی تب سے ہی انسان مختلف اقسام کی جستجو کرتا ہے، آگے سے آگے بڑھنے کی لگن اور کچھ نیا کرنے کی لگن انسان کو ہمہ وقت مشغول رکھتی ہے۔ انسان انہی چیزوں کا بنا ہوا ہے کہ جب تک اس میں جد و جہد باقی رہتی ہے، کوشش باقی رہتی ہے، تو اس کی بقا بھی باقی رہتی ہے۔ انہی چیزوں میں آج ہم ایک بہت امپورٹنٹ اور سسپینس سے بھرپور ٹاپک کو آج آپ کے گوشے گزار کریں گے۔ یقیناً یہ والی چیز اب تک کسی نے نہیں بتائی ہوگی آپ کو۔ کیوں؟ خواتین و حضرات، آپ نے اہرام مصر کا تو نام سنا ہوگا، یقیناً سنا ہوگا۔ یہ بعض مورخین کے نزدیک تقریباً 15,000 سال قبل اہرام مصر تعمیر کیے گئے، اور آپ کے لیے یہ بات باعث حیرت ہوگی کہ اہرام مصر فقط مصر میں ہی واقع نہیں ہے، یہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ حتیٰ کہ آپ امیجن کیجئے گا کہ یہ زیر سمندر بھی واقع ہیں۔ خواتین و حضرات، لیکن اس میں سب سے زیادہ جو مقبول ہوئے، جن کو عوام نے چاہا اور جن کی جستجو کی، وہ ہیں مصر کے مخروطی تین مخروطی جو اہرام ہیں، وہ سب سے زیادہ مشہور اور مقبول ہوئے۔ آپ کے لیے یقیناً یہ بات باعث حیرت ہوگی کہ جب یہ اہرام بنائے گئے، اس وقت کے جو فرعون تھے، وہ ان کے جو حواری تھے، اپنے بادشاہ کے مرنے سے پہلے وہ ایسی اپنے رہنے کی جگہیں بنا لیتے تھے کہ جب وہ مرتے تھے تو اس میں ان کی لاش کے سمیت ان کا سارا خزانہ بھی اس میں ڈال دیا جاتا۔ ان کے نزدیک ان کا نظریہ اور عقیدہ یہ تھا کہ جب ہمارا یہ فرعون، جب ہمارا یہ بادشاہ نیا جنم لے گا تو اپنے اس خزانے کو کنزیوم کر سکے گا، اپنے استعمال میں لا سکے گا۔ لیکن خداوند قدوس کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اللہ پاک نے ان لوگوں سے وہ اہرام مصر تعمیر کروائے۔ آپ یہ بات سن کے ششدر رہ جائیں گے کہ اتنی سینکڑوں میٹر بلند عمارت، اگر آپ اس کے سائنٹیفکلی، اگر آپ اس کی بناوٹ پہ، اس کی تعمیر پہ غور کریں تو یقیناً آپ کی آنکھیں چکا چوند رہ جائیں گی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو اس میں ٹنوں کے حساب سے وزنی جو پتھر تھے وہ اوپر سینکڑوں میٹر بلندی تک پہنچائے گئے۔ یہ کیسے پہنچائے گئے؟ خواتین و حضرات، آپ یقیناً دیکھیں گے کہ اس میں 1,00,000 سے زیادہ مزدور اور دیگر کاریگر، انجینئرز اس وقت کام کر رہے تھے۔ اور یہ بات ذرا غور سے سنیے گا کہ تقریباً 20,000 کے لگ بھگ مزدور ایٹ اے ٹائم وہاں پہ کام کر رہے ہوتے تھے۔ اور جو سب سے زیادہ حیرت انگیز بات ہے جو میں آپ کے سامنے انکشاف کرنے جا رہا ہوں کہ وہ پتھر کیسے اوپر بلندی پر پہنچائے گئے، یقیناً یہ بات آپ کو بڑھتا حیرت میں مبتلا کر دے گی۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ کوٹ کرتا جاؤں کہ جو ہمارے خلفاء گزرے ہیں ان میں خلیفہ مامون الرشید بہت اچھے نیک آدمی تھے، وہ بادشاہ تھے۔ ان کو یہ مہم جوئی اور تحقیق کے معاملے میں وہ بہت تیز تھے، ایڈوانس تھے۔ لہٰذا ان کے دل میں یہ بات آئی کہ وہ دیکھیں کہ اہرام مصر میں آخر ہے کیا۔ لہٰذا وہ اپنے جمع غفیر لاؤ لشکر کے ساتھ پہنچے جناب، اہرام مصر کے پاس جا کے پڑاؤ ڈال دیا۔ پڑاؤ کیا ڈالا، مہینوں وہیں پہ رہے، حتیٰ کہ ان کو اس کے اندر جانے کا رستہ بھی نہ ملا۔ بالآخر وہ بادشاہ تھے، حکمران تھے، انہوں نے اپنے جو کاریگر، ان کے جو انجینئرز تھے، ان کو آرڈر دیا کہ آپ اس پتھر کو، اس کے کسی ایک حصے کو آگ سے پگھلائیں۔ خواتین و حضرات، یہ بات آگے چل کے آپ کے لیے بہت حیران کن ہوگی کہ ایک پتھر کا آگ کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ تو انہوں نے جب آگ سے اس پتھر کو ہیٹ دی، پگھلایا، تو اس میں ایک آدمی کے گزرنے کی جگہ بن گئی۔ یہ کیسے ہوا کہ اس میں اگر آپ ایک سوئی بھی داخل کرنا چاہیں دو پتھروں کے درمیان تو نہیں داخل کر سکیں گے، ایون کہ ایک پیپر، ایک کاغذ کو بھی آپ اس میں داخل نہیں کر سکیں گے، اس میں گنجائش ہی نہیں ہے۔
کیا دماغ تھے اس وقت انجینئرز کے، کیا دماغ تھے اس وقت کے کام کرنے والے سپروائزرز اینڈ کاریگروں کے، کہ انہوں نے کیا شاہکار تعمیر کر دیا۔ آج سے ہزاروں سال قبل فرعون، خواتین و حضرات بڑی عجیب بات ہے کہ اللہ پاک نے بھی قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ جب فرعون نے اپنے جو اس کا وزیر یا مشیر حامان تھا، اس کو جب فرعون نے آرڈر دیا کہ اے حامان تو ایسا بلند مینار کوئی تعمیر کر کہ میں موسیٰ علیہ السلام کے رب کو دیکھ سکوں، لیکن یہ کیسے ممکن تھا اس وقت؟ آج کے مورخین اور ماہرین یہ لکھتے ہیں کہ جو اس وقت حامان نے جو حکمت عملی تیار کی تھی، وہی چیز اہرام مصر کی تعمیر میں بھی وہ ملحوظ خاطر رکھی گئی۔ کیسے اتنا بلند مینار تعمیر کیا حامان نے، وہ کجا، اس کو ہم ڈسکس نہیں کرتے کیونکہ ہمارا وہ ٹاپک نہیں ہے۔ آج ہم اہرام مصر کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ برسبیل تذکرہ وہ بات آئی کہ اسی پیٹرن پہ اہرام مصر کی تعمیر بھی کی گئی۔ ماہرین یہ کہتے ہیں یہ جو انکشاف ہے یقیناً آپ کو حیرت میں مبتلا کرنے کے لیے کافی ہے کہ یہ جو پتھر تھے ان کی بناوٹ، ان کو بلندی پر نہیں پہنچایا گیا مزدوروں نے اٹھا کے، کیونکہ یہ انسانی کام نہیں ہے۔ البتہ کچھ مورخین کہتے ہیں کہ یہ ہوائی مخلوق نے یہ اہرام مصر تعمیر کیے تھے، لیکن جو سنجیدہ اور اچھے مورخین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے جناب، ان کو تعمیر کرنے والے تو یہ مزدور ہی ہیں جو لاکھوں کی تعداد میں کام کر رہے ہیں وہاں پہ شب و روز۔ وہ کاریگر سپروائزرز ہیں جو وہاں پر کام کر رہے ہیں، اپنی انتھک محنت اور اپنا پسینہ بہا رہے ہیں۔ جناب والا آپ دیکھیے انہوں نے کیا پیٹرن یوز کیا کہ ریت کو اس میں کچھ دھاتیں ملائی، اس میں زنک اور دیگر جو میٹلز تھیں ان کو ریت میں شامل کر کے انہوں نے اس کو اتنا ٹھوس بنا لیا کہ وہ بلندی پر بھی جا کر انہوں نے اس کو ایک بلاک کی شکل دے دی، اس کو کئی ٹن وزنی بلاک کی شکل دے دی کہ آپ کو اٹھانا بھی نہ پڑے، اور کم سے کم کیریج میں کم سے کم افرادی قوت کے ساتھ آپ وہ پتھر اوپر سے اوپر کئی سینکڑوں میٹر تعمیر کر سکیں، آپ اس کو اٹھا کر لے جا سکیں۔ یہی بات اس کے ساتھ ہی جو جرمن ہیں انہوں نے ایک بات اس میں تحقیق کرتے ہوئے یہ لکھی کہ اگر آپ جو درمیان والا ہے، خواتین و حضرات سائڈوں پر دو چھوٹے احرام ہیں اور درمیان میں ایک بڑا احرام تعمیر کیا گیا ہے، اگر آپ اس کی بناوٹ کو غور سے دیکھیں تو اس کے درمیان میں آپ کو ایک سوراخ نظر آئے گا۔ ایک جرمن تحقیق کار یہ لکھتے ہیں کہ اس سوراخ کا مطلب کیا ہے، کیا وہ کسی خاص مقصد کے لیے بنایا گیا؟ انہوں نے کہا کہ ایک ماہرین فلکیات سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا کہ یہ جو سوراخ ہے اس کا تعلق قطب ستارے سے ہے، کہ اس کے ذریعے وہ اپنی سمت کو نوٹ کرتے تھے، اپنی جو لائٹ کا ارینج ہے وہ اس کو مد نظر رکھتے تھے۔ خواتین و حضرات یہ چیزیں ہیں جو ہمارے آباء و اجداد اور اس سے بھی پہلے جو کئی ہزاروں سال پہلے لوگ بنا گئے، آج بھی انسان کو ورطۂ حیرت میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ خواتین و حضرات یقیناً آپ کو ہماری یہ شاندار اور حیرت انگیز ویڈیوز پسند آ رہی ہوں گی، آپ ہمارے چینل کو پسند کرتے ہیں، آپ کی پسندیدگی کا بہت بہت شکریہ۔ خواتین و حضرات آخر میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ ہمارے چینل BNC پاکستان کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجئے، اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کیجئے اور اس کو لائک کیجئے۔ خواتین و حضرات اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان عتیق الرحمان کو اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔ News Channel